سورت فاتحہ کا نام الشفا اور رقیہ بھی ہے۔ ان ناموں کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلہ پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں، ایک دوسری روایت کے مطابق 30 بکریاں دینا قبول کی۔ ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لینا چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص یعنی ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ صحابہ نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا۔ ان دنوں میں جبکہ وسائل سفر محدود، سست رفتار اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والا شرکیہ یا محمل الفاظ نہ پڑھے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ راہ الاطلاق دم جھاڑ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانے بنا کر تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، ایسے سب کام شرعاً ناجائز ہیں۔